معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 105 سے 126 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ولا تجادلوا عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات 105 سے 126 تک کا ترجمہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات میں فیصلہ کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگنا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں، ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کے طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متمم کر دے تو اس نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ آپ پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی اور تمہیں آپ کو وہ باتیں سکھائیں ہیں جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں عورتوں کی اور پکارتے ہیں تو شیطان کی سرکشی ہی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو اللہ سے کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے ہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا اور وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے جو دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ابداً الآباد۔
ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نئی کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم اللہ کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہے، جو یکسو مسلمان تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر عطا کیے ہوئے ہے۔ یہ ان آیات کا 126 تک کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ ابھی پھر آگے منافقین کا ہی ذکر ہے۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب قرآن مجید نازل کی ہے، جس میں تمام قانون موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرفداری کیے بغیر لوگوں کے مابین معاملات کا فیصلہ کر سکیں، اور خیانت کرنے والوں منافقین کی حمایت نہ کریں۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر نقب لگائی اور کچھ اسلحہ اور اناج چوری کر کے لے گیا۔ اسے شک ہوا کہ کہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو اور وہ پکڑا نہ جائے، تو اس نے چوری شدہ مال ایک یہودی کے ہاں امانتاً رکھوا دیا۔ لیکن اگلے روز کھوج لگاتے ہوئے لوگ یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اناج راستے میں گرتا گیا ہو اور سامان مسروقہ برآمد کر لیا۔ یہودی نے حقیقت بتا دی کہ یہ سامان اس کے ہاں فلانے شخص نے رات کو امانتاً رکھا تھا۔ اصل چور منافق کے ساتھ اس کی قوم کھڑی ہو گئی کہ یہودی ہی چور ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب یہ جھگڑا طول پکڑا تو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کو چور کے ساتھ کھڑا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت کھول دی اور فیصلہ اصل چور کے خلاف ہی صادر فرمایا گیا۔ یہ آیت اسی واقعے کی غمازی کرتی ہے کہ منافق کے حق میں ظاہری شہادتیں دیکھ کر جو چور کے حق میں نرمی پیدا ہو گئی تھی، اس سے اللہ کی طرف تمام لوگ رجوع کریں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ فیصلہ ہمیشہ حق و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے اور خائن کی کبھی بھی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ خائن اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ منافق لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ چھپ نہیں سکتے۔ جو راتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں وہ سب اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 109 کا روح سخن منافق قبیلے کے لوگوں کی طرف ہے کہ تم نے تو دنیاوی زندگی میں مجرم کی طرف خوب طرفداری کر لی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک میں مبتلا ہو گئے۔ اگر بالفرض جو ناممکن تھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے اور فیصلہ تمہارے حق میں بھی ہو جاتا، تو قیامت کے دن تمہیں اللہ کی پکڑ سے کون چھڑاتا؟ اگر کوئی شخص بری حرکت یا ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو کوئی اپنی غلطی یا گناہ کا الزام کسی بے گناہ پر لگاتا ہے تو اس نے اپنے اوپر بھاری بہتان لادا۔ یہ بہت سری گناہ کا بوجھ ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ بصورت دیگر یہ منافق چور اور اس کے قبیلے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی کا شکار کرنے والے تھے کہ بے گناہ کو سزا ہو جائے اور اصل چور بچ جائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی آئندہ بھی ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ منافقین کی سرگرمیوں میں کوئی بلائی نہیں ہوتی، مگر بلائی تو ان کی سرگوشیوں میں ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، جیسے خاموشی سے ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی تلقین کی جائے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تول جائے اور ہدایت آنے کے بعد کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے تو اسے خود اختیار کیے ہوئے گمراہی کے راستے پر ہی ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم تک پہنچا کر چھوڑیں گے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کے مشرک کو اس کا
اللہ کے مشرک کو اس کا شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، باقی جو گناہ ہے وہ اللہ بخش دے گا، کیونکہ مشرک گمراہی میں دور نکل جاتا ہے اور اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے مشرک اللہ کے سوا دیویوں اور سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کر دی جب اس نے کہا کہ وہ تیرے بندوں میں سے ایک حصے کو گمراہ کر کے چھوڑے گا اور لازماً بڑی بڑی جھوٹی امیدیں دلا کر انہیں بہکائے گا، ان کو کہے گا کہ جانوروں کے کان چیرو جھوٹے معبودوں کے نام کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کی تخلیق میں ایسا فعل کر کے تبدیلی کرنا چاہیں گے۔ جس کسی نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا تو وہ صریح خسارے میں پڑ گیا۔ وہ شیطان ان سے جھوٹے وعدے بھی کرتا ہے اور امیدیں بھی دلاتا ہے۔ یہ وہ مشرک ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں سے نکلنے کی ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، اور جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے انہیں عنقریب جنت کے باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا سچا وعدہ ہو سکتا ہے۔ ایمان والوں اور اہل کتاب میں سے جو کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا کسی کو دوست اور نہ مددگار پائے گا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ ایمان والا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے کس کا بہتر دین ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کے درجے تک پہنچ گیا، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔